جس عورت نے مجھے پالا میں اس کو اپنی ماں سمجھتی تھی۔ یہ تو بہت بعد میں پتہ چلا کہ وہ عورت میری ماں ہے اور نہ اس کا گھر میرا گھر ہے۔ کوئی اور ہی تھی وہ کم نصیب جس نے مجھے جنم دیا اور دنیا کے خوف سے اپنی ممتا کے گلے پر چھری پھیر کر ایک مسجد کے قریب منہ اندھیرے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سردیوں کے دن تھے لیکن پھینکنے والوں نے مجھ کو گرم کپڑے پہنا اور اچھی طرح چھوٹے سے نرم کمبل میں لپیٹ کر ایک ٹوکری میں رکھا تھا، یوں وہ مجھے خادی کے سپرد کر کے روپوش ہو گئے۔ میں تمام رات مسجد سے ملحقہ میدان میں پڑی رہی۔ شاید میری نگہبانی پر خادی نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہو کہ تمام رات کو کتا، بلی یا دوسرا جانور نہیں آیا۔ کسی نے مجھ کو نقصان نہ پہنچایا۔ میں ٹوکری میں گرم کپڑوں میں لپٹی ہوئی سوئی رہی۔ فجر کی اذان کے وقت جب نمازیوں کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے میرے رونے کی آواز سنی اور ٹوکری کو لپاٹے لیا۔ تبھی میں نے چلا چلا کر اپنے ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا۔ ایک خادی ترس بندے نے جو بے اولاد تھا مجھے اٹھایا اور اپنی بیوی کے سپردال کر دیا۔ تبھی سے میں عالمہ خاتون کی آغوش میں پرورش پانے لگی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا خود کو محبت کرنے والی ماں اور شفیق باپ کے زیر سایہ پایا۔ انہی کو اپنے والدین اور ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھا۔ عالمہ خاتون نیک اور عبادت گزار تھیں، مجھ کو کبھی نہ جھڑکا اور نہ کوئی تکلیف دی، میرا بے حد خیال رکھتی۔ وہ مجھ کو پا کر خوش تھیں حالانکہ میں کسی نادان خطاکار کی بھول تھی۔ پالنے والے بے شک ایسی باتیں بھول جائیں مگر سماج انہیں بھلا پاتا۔ لوگوں کو یاد تھا کہ میں کوڑے کے ڈھیر کا پھول ہوں۔ وہ اس گھر کی عزت کی خاطر چپ تھے کیونکہ میرے والد ایک عالم بزرگ اور معزز آدمی تھے۔ وہ محلے والوں کے ہمدرد اور امانت دار تھے۔ ان کی اس نیکی کو سب نے دل سے قبول کر لیا تھا۔ محلے کی عورت مجھے ان کی بیٹی کے طور پر قبول کر چکی تھی۔ جب میں 4 سال کی ہو گئی تو امی جان نے خود کلام پاک کا درس دینا شروع کر دیا۔ میں کافی ذہین تھی، 2 سال میں ہی کلام پاک ختم کر لیا۔ تب انہوں نے مجھے کو مدرسے میں داخل کروا دیا۔ شروع میں تو آنا جان خود مجھ کو اسکول چھوڑنے جاتے، بعد میں رستے کی شناسائی پکی ہو گئی۔ تیسری جماعت میں خود ہی جانے لگی۔ راستے میں آنے والے میدان کو اکثر دوڑ کر عبور کر لیا کرتی کہ دیر نہ ہو جائے۔ ایک دن میدان سے گزر رہی تھی کہ کچھ رنگین چیزیں دیکھیں۔ یہ کھلونے تھے اور مٹی پر پڑے ہوئے تھے۔ نئے اور خوبصورت کھلونے دیکھ کر جی للچایا اور میں نے ادھر الفا دیر دیکھا۔ وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا، بالکل ویران جگہ تھی۔ جب کوئی مالک ان کھلونوں کا مجھ کو نظر نہ آیا ان کو بستے میں چھپا لیا۔ اس روز تمام وقت کلاس میں جی نہ لگا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بستے میں جھانکتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ اڑ کر گھر پہنچوں اور کھلونوں سے کھیلوں۔ یہ اتنے خوبصورت تھے جیسے ابھی ابھی خریدے گئے ہوں۔ خادی خدا کر کے چھٹی کی گھنٹی بجی۔ میں نے ربیہ کا بھی انتظار نہ کیا۔ چھٹی کے وقت وہ اکثر میرے ساتھ ہی گھر آتی تھی۔ یہ لڑکی ہمارے محلے میں رہتی تھی اور میری ہم جماعت تھی۔ آج مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ اسکول سے نکلتے ہی بیگ گلے میں ڈال کر دوڑ پڑی اور روز سے چند منٹ پہلے گھر آ گئی۔ آتے ہی کمرے میں چلی گئی۔ اپنے بستر پر میں نے بستے کو الٹ دیا، کتابیں چن کر ایک طرف کر دیں اور کھلونوں سے کھیلنے میں محو ہو گئی۔ اسی کا معمول تھا، جو ہی میں گھر آتی وہ میرے پیچھے آ جاتی تھیں۔ سب سے پہلے یونیفارم تبدیل کرنے کو کہتی، بعد میں کھانے کا پوچھتی۔ وہ حسب معمول کچن سے میرے کمرے میں آ گئیں۔ مجھ کو بستر پر بیٹھے دیکھ کر بولے، صادقہ کتنی بار تم سے کہا ہے کہ سب سے پہلے کپڑے بدل کر ہاتھ منہ دھو لیا کرو، تم پھر بستر پر چڑھ بیٹھی ہو۔ یہ کہتے ہوئے ان کی نظر میرے ہاتھوں میں پکڑے کھلونوں پر پڑی اور وہ حیرت سے بولے، یہ کیا ہے؟ کس نے دیے ہیں یہ کھلونے؟ کسی نے نہیں امی جان، مجھے یہ میدان میں پڑے ہوئے ملے ہیں۔ آخر تو کسی بچے ہی کے ہوں گے، کیوں الفا ٹلائی ہو؟
कितनी बड़ी बात है, तुमने किसी दूसरे की चीज को हाथ लगाया है, जाकर उनको वहीं फेंक यूं जहां से अलिफाटे लाई हो। ठीक है अम्मी, मैंने कहा। खेल तो लूं, अबू आ जाएं, उनके साथ जाकर इसी जगह फेंक यूंगी। अम्मी चाप हो गई। उन्होंने किचन में जाकर खाना बनाया। इतने में अब्बा जान आ गए। उनसे मैं डरती थी। तभी खिलौने दोबारा स्कूल बैग यानी बस्ते में रख दिए और उनके साथ खाना खाने दासरे कमरे में चली गई। ताहम इस रोज़ उद्यान खिलौनों की तरफ ही था। जी चाहता था ये मेरे ही पास रहें और मैं उनको मैदान में वापस ना फेंकूं, लेकिन माँ की हिदायत पर अमल ज़रूरी था। उन्होंने अभी तक अब्बा जान को उनके बारे नहीं बताया था, वरना वो तो खाना भी ना खाने देते और कहते, चिल्लू, पहले उनको वहाँ ही फेंकियो। खाना खाते ही अब्बा जान के कुछ दोस्त आ गए। खिलौनों वाली बात बीच में रह गई और वो चले गए। रात को मैं इनके साथ न खेल पाई क्योंकि उम्मी अब्बा का डर था। अम्मी ने समझा दिया था कि अव्वल तो पराई शय को छूना चाहिए था। अब अगर गलती से अलिफाटे अलाई हो तो कल स्कूल जाते हुए उसी जगह रख देना। दूसरे रोज़ स्कूल जाते हुए मैंने इन खिलौनों को वहाँ ही रख दिया जिस जगह से उठाया था। आज स्कूल में अपनी सहेलियों के साथ भी मेराजी ना लगा और मैं गुमसम रही। घर आई तो सो गई, जैसे बहुत थकन हो गई हो। ख्वाब हैं देखती हूँ। एक मेरी हम उम्र लड़की मैदान में उसी जगह खड़ी है जहाँ मैं खिलौने रखाई थी। वो कह रही है, ये तो मैंने तुम्हारे लिए रखे थे क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुमको अपनी दोस्त बनाना चाहती हूँ। तुमने क्यों इनको वापस किया है? अच्छा, अब अगर तुमको दूंगी तो वापस नहीं करोगी ना? वदा? हाँ वदा, मैं कहती हूँ। तब वो मुझे बेहद खूबसूरत कपड़े की बनी हुई 2 गुड़ियाँ दिखाकर कहती है, कल मैं ये तुम्हारे लिए रखूंगी। तुम अल्फाटे लेना और वापस नहीं करना। इतने में मेरी आंख खुल गई। मैं बच्ची थी 7-8 बरस की और ख्वाब तो फिर ख्वाब होते हैं। सुबह बेदार हुई तो कुछ परेशानी सी महसूस हुई। फिर मैंने ख्वाब जानकर भला दिया और स्कूल चली गई। इस रोज़ तमाम वक्त मीर अदल क्लास में नहीं लगा। जब घर लूट रही थी तो मैदान में इसी जगह मुझको कपड़े की बनी हुई 2 खूबसूरत गुड़ियाँ ज़मीन पर पड़ी मिले, जिसी मैंने ख्वाब में देखती थी। मैंने बिला खौफ उनको अलिफाटे लिया। तभी माँ की बात याद आ गई कि पराई चीज़ नहीं अलिफाटे थी। उन ख्याल के आते ही परेशान हो गई। सोचा, अगर उन गुड़ियों को घर ले जाऊंगी तो उम्मी से क्या कहूंगी? वो इतनी खूबसूरत गुड़ियाँ थीं, दिल न करता था उनको वहाँ छोड़ दूं। ख्वाब भी याद था। इस लड़की ने कहा था कि ये गुड़ियाँ तुम्हारे लिए हैं, तुम उनको ज़रूर उठाना। तभी न चाहते हुए भी, जाने किस ताकत के ज़ेर असर मैंने गुड़ियाँ अलिफाटे कर बस्ते हैं रख लें। घर आकर उम्मी को कुछ न बताया और स्कूल बैग को छुपा दिया। अगले दिन छठी थी। दोपहर को कामकाज से फारिग होकर उम्मी पड़ोसिम में चली गईं। अब्बा घर पर नहीं थे। अब मौका था। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बैग से गुड़ियाँ निकाल ले। क्या बता है कि वो किस कदर हुसैन थीं। आज भी उनका हसन आंखों में समाया हुआ है। उनके चमकदार और रेशमी कपड़े, जैसे उनको किसी इंसानी हाथ ने ना बनाया हो। 1 घंटे तक तकरीबन उनके साथ खेलने में महवर ही। इस दौरान मैं उनके साथ यूं गुफ्तगू कर रही थी जैसे वो मेरी सहेलियां हों। जो नहीं, मैंने बैरूनी दरवाज़ा खिलने की आवाज़ सानी समझी कि माँ आ गई है। उनको दोबारा बस्ते में छुपा दिया। इस बैग को अलमारी के पीछे पोशीदा जगह रख दिया। उम्मी ने आते ही पूछा, स्कूल का सबक याद कर लिया? जी हाँ जी, मैंने सादतमंदी से जवाब दिया। उनको वो कॉपी भी खोलकर दिखाई जिसमें काम दर्ज था। वो मुतमिन हो गईं। तमाम दिन इस रोज़ बहुत खुश रही, जैसे मेरे मन में लड्डू फूट रहे हों। तसव्वुर में गुड़ियाँ बसी हुई थीं।
सोच लिया था कि आज रात उनके साथ खेल लूंगी और सुबह उनको इसी जगह रख दूंगी। इस तरह उम्मी ना उनको देख पाएंगी और ना ही खफा होंगी। ए रात को उम्मी अब्बा के सो जाने से कब्ल मैं खुद सो गई। यूं मेरा गुड़ियों से दोबारा खेलने का अरमान बाकी रह गया। अगले दिन स्कूल जाते हुए मैदान में इसी जगह पर ठहर कर मैं उन गुड़ियों को वापस रखना चाहती थी कि रस्ते में रबिया मिल गई। वो मेरे साथ हुई। मैंने रबिया से कहा, तुम भी क्या याद करोगी? तुमको एक चीज़ दिखाती हूँ। वो कहने लगी, चीज़ है। मैं उसको बस्ते में से गुड़ियाँ निकाल कर दिखाने ही वाली थी कि अक्ल जाग गई। ये अपनी उम्मी को बताएगी और वो यकीनन मेरी माँ को बता देंगी। इस ख्याल के आते ही मैंने बात इधर अलिफादेर कर दी। क्यों तो क्या दिखा रही थी? कुछ नहीं रबी, हमें यूं नहीं मजाक कर रही थी। यूं हम स्कूल की जानिब चल दिए। सोचती जाती थी कि वापसी में उन गुड़ियों को मैदान में रख दूंगी और रबिया से पहले ही भाग कर मैदान की तरफ जाओगी। इस दिन कल इसमें जब भी मैंने कोई किताब कापी निकाली मेरे हाथ से गुड़ियां मिस होती रही। वो बस्ते में मौजूद थीं। छठी की घंटी बजते ही भाग खड़ी हुई। रबिया और दूसरी सब बच्चियों से भी पहले मैदान में इस जगह पहुंच चुकी थी जहां से गुड़ियां अलिफाटे आई थीं। मैंने बस्ते में हाथ डाला, गुड़ियां गायब थीं। बेहद कलक हुआ, समझ गई ये किसी चूर लड़की की कारस्तानी है। सोचने लगी, अपने बस्ते को एक लम्हे खुद से जुदा न किया था, क्योंकर ये किसी ने चरेली होंगी। मुझको उनके खो जाने का सदमा था, ताहम अक्ल इस बात को समझने से कासिर थी। मैं थी भी छोटी सी। अगर ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म हो जाता शायद मैं इन वाक़यात को भूल जाती, लेकिन ये ना हुआ। सिलसिला चलता रहा। 2 दिन गुजरे थे कि मैदान में उसी जगह कुछ और चमकती हुई चीज़ें देखीं। ये कांच की खूबसूरत गोलियां थीं। इनको उठाकर बस्ते हैं रख लिया। अब इनको छुपाना मेरे बस में ना रहा था। उम्मी जान को गुड़ियों के गायब हो जाने वाली बात भी बता दी। इनका माथा ठुनक गया। बोले, बेटी ऐसा कोई तुमको वर्गलाने को कर रहा है। तुम होशियारी से स्कूल जाया करो और आइंदा अकेली मत जाना। उम्मी जान, मैंने ख्वाब में भी एक लड़की को देखा था। वो कहती थी, ये चीज़ें मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ, तुम अलिफाटे लिया कर ओ। उम्मी कहने लगे, बेटी उसका मतलब ये है कि तुम नमाज पाबंदी से पढ़ा कर ओ। सुबह सवेरे कलाम पाक की तिलावत लाजमी किया कर, वावर पाक साफ रहा करो। इसके बाद वो रोज़ सुबह सवेरे जगाने लगे। खुद भी नमाज के बाद कलाम पाक की तिलावत करती थीं। मुझको भी साथ बिठाने लगे। हर नमाज के वक्त खुद नमाज पढ़ते हुए वो अपने साथ मुझे खड़ा कर लेती। यूं उन्होंने मुझको नमाज और तिलावत का पाबंद कर दिया और मुझ पर आयात भी दम करने लगीं। हमारा स्कूल पहले प्राइमरी था, फिर मिडिल हो गया। अब मैं भी अब बाशऊर हो गई थी। 1 साल तक तो वो मुझको खुद छोड़ने और लेने जाती थी। इसके बाद मैं रबिया के साथ जाने लगी। उम्मी ने इसे तलकीन कर दी कि वो हमेशा मेरे साथ स्कूल आए जाएगी। मैं और वो अकेली न जाएंगी। मैं और रबिया साथ जाती। इसके बाद मुझे फिर कभी कोई खिलौना सत्ते में ना मिला। जिन दिनों में छठी में थी, उम्मी जान ने अब्बा से कहा, सादिका देहात के स्कूल जाती है, क्यों ना हम उसको शहर के स्कूल में दाखिल करवा दें। अब ये महल्ले की बड़ी लड़कियों के साथ शहर के स्कूल जा सकती है। शहर का स्कूल 2 मील के फासले पर था, लेकिन रास्ता आबादी वाला था, वीरान जगह से नहीं गुजरता था। अब्बा जान ने इजाज़त दे दी। उम्मी ने मुझे शहर के स्कूल में दाखिल करवा दिया। वजह ये थी कि ये मैट्रिक तक था और सिर्फ लड़कियां यहाँ पढ़ती थीं, जबकि देहात के सेकेंडरी स्कूल में लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते थे। मेरी देखा देखी रबिया ने भी शहर के स्कूल में दाखिला ले लिया। अब हमारा फिर से अच्छा साथ बन गया। जिस रोज़ आखिरी बार देहात वाले मदरसे में गई, इस दिन रबिया ने छठी की थी।
میں آج اکیلی ہی جا رہی تھی جب اسکول سے لوٹ رہی تھی۔ مجھ کو میدان میں اسی جگہ اچانک آبادی نظر آئی۔ ایک محلہ بنا ہوا تھا جہاں گلیاں تھیں اور گھر بھی تھے، جبکہ پہلے یہاں آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ حیرت زدہ رہ گئی کہ اتنی جلدی یہ مکانات کیسے بن گئے، دو تین نہیں بلکہ پوری آبادی۔ اسی ادھیڑ بن میں راستہ بدل کر جانے لگی کہ دفتن میری ایک ہم عمر لڑکی نظر آئی۔ اس نے دوپٹے کی بغل ماری ہوئی تھی اور بہت دلکش شکل و صورت کی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ دوپٹے کے اندر کیے ہوئے تھے۔ کہنے لگی، صادقہ، تم آج اسکول چھوڑ کر جا رہی ہو، لیکن تمہار امیر اساتے نہیں چھوٹے گا، کیونکہ تمہارے شہر والے اسکول کے پرلی طرف جو میدان ہے وہاں ہمارے رشتہ دار رہتے۔ میں وہاں آتی جاتی رہتی ہوں اور تم کو پتہ نہیں، ہم بہت عرصے سے ادھر رہتے ہیں۔ تم روز ہی ہمارے گھر کے سامنے سے گزرا کرتی تھیں اور کبھی کبھی میں تمہارے ساتھ اسکول تک جایا کرتی تھی۔ ہاں، میں کئی بار تمہارے ہمراہ اسکول سے چھٹی کے بعد گھر تک بھی گئی، لیکن کبھی تمہارے گھر کے اندر نہیں گئی، کیونکہ تمہاری امی سے ڈر لگتا ہے۔ وہ بہت عبادت کرتی ہیں، ہر وقت آیاتک کا ورد کرتی رہتی ہیں۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اس طرزے سے میرے ساتھ گھل مل کر باتیں کر رہی تھی جیسے میری سہیلی ہو۔ تب تو مجھ کو اس سے بالکل خوف محسوس نہیں ہوا۔ گمان میں بھی یہ بات نہ آئی کہ یہ کوئی اور مخلوق بھی ہو سکتی ہے، مثلاً جن۔ وہ کہہ رہی تھی، میرے گھر چلو، دیکھو وہ رہے ہمارے گھر، وہ ہے ہمارا محلہ، یہاں سب ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں اور تم تو مجھ بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ آبادی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ جو گھر مجھے نظر آ رہے تھے وہ عام گھروں جیسے ہی تھے، لیکن وہاں لوگ نہیں تھے، سارا محلہ خالی تھا۔ میں نے کہا، وہاں گھر تو ہیں لیکن لوگ نہیں ہیں۔ سب لوگ کہاں گئے ہیں؟ سب لوگ ہیں مگر وہ تم کو نظر نہیں آ رہے۔ یہ آبادی مجھ سے چند گز دور تھی۔ میں تمہارے گھر نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میرا جواب سن کر وہ لڑکی غائب ہو گئی اور میں تیز تیز قدم اٹھاتی گھر آ گئی۔ یہ باتیں اپنی امی عالمہ خاتون کو بتلائیں۔ گرچہ وہاں مجھے ڈر نہیں لگا، مگر احساس ہو رہا تھا کہ وہ آبادی انسانوں کی نہیں تھی اور وہ لڑکی بھی انسان نہیں تھی۔ امی نے ایسی باتیں ایک بار بتائی تھیں اور کہا تھا کہ اگر ویرانے میں کوئی چیز دیکھو تو آیات قرآنی پڑھنی شروع کر دینا اور ڈرنا بالکل نہیں۔ میرے ابا جان عالم دین ہر وقت تلاوت کلام پاک کرنے والے اور حافظ قرآن، اور امی بھی ہر وقت کلام اللہ کا ورد کرنے والی، سو مجھ کو کبھی کسی غیر چیز نے نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ میں کبھی ڈرتی بھی نہ تھی۔ تاہم اس روز گھر تک پہنچتے پہنچتے پسینے پسینے ہو گئی تھی، جاتے ہی امی سے لپٹ گئی اور ان کو سارا حال کے دیا۔ وہ بولے، صادقہ بیٹی، بس تم اس لڑکی کو بھول جاؤ اور اس واقعے کا کسی سے ذکر مت کرتا۔ شاید وہاں جنوں کی کوئی آبادی ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، لیکن تم پر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔ تم تلاوت کرتی ہو اور فجر کی نماز پڑھ کر اسکول جاتی ہو۔ انشاءاللہ کوئی مخلوق تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ امی کا یہ کہنا سچ ہوا۔ مجھ کو کبھی بھی کوئی مخلوق نقصان نہ پہنچا سکی۔ میٹرک کے بعد تعلیم کا سلسلہ منقطع ہوا اور میں گھر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد میر ارجحان عبادت کی طرف خود بخود زیادہ ہوتا گیا۔ مجھ میں عام نوجوان لڑکیوں جیسی بات نہ رہی۔ ہر وقت دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہنے لگا۔ نماز، روزے، تہجد کی پابندی کرتی تھی۔ میرے والدین کی تربیت کا بھی اثر تھا کہ وہ خود بھی پابند صوم و صلات تھے، لیکن مجھ میں یہ تبدیلی نمایاں آئی کہ زیادہ بات نہ کرتی اور کھانے پینے کی طرف بھی کم توجہ ہو گئی۔ جب کبھی آدھی رات کو آنکھ کھلتی میں ذکر الہی میں مشغول ہو جاتی، یوں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتے کرتے سو جاتی۔ چند دن بعد کچھ ایسے اشارے مجھ کو نظر آنے لگے، عام آنکھ جن کا مشاہدہ نہیں کر سکتی۔ کبھی آسمان کی طرف اچانک آنکھ اٹھتی تو دیکھتی
کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار ہیں، گھوڑے سفید رنگ کے ہیں، سواروں کے لباس بھی سفید ہے، ان کے ہاتھوں میں سفید رنگ ہی کے جھنڈے ہیں۔ لمحہ بعد یہ نظارہ محو ہو جاتا۔ کسی سانسان سڑک کا رستے پر عجیب شکلوں والے کالے رنگ کے جانور ویرانے کی جانب دوڑتے نظر آتے، یہ سب جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیتی، ڈر لگتا اور نہ کسی سے ان کا تذکرہ کرتی۔ یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ گھر میں کوئی شے موجود نہ ہوتی، مثلاً کچن میں کھڑی سوچتی کہ ماچس نہیں ہے، چولہا کیوں کر جلاؤ ہے۔ اچانک نئی ڈبی ماچس کی سامنے اپڑت ہے۔ کبھی نمک ختم ہو جاتا اور منگوانے میں تاخیر ہو جاتی، خالی ڈبے میں جھانکتی، اسے رکھ دیتی، ڈھکن لگاتے ہی وہ اچانک بھاری ہو جاتا۔ دوبارہ کھول کر دیکھتی، سفید گلابی نمک صاف ستھرا چمکتا ہوا، اس میں بھر اہوتا۔ یہ نمک کہاں سے آ گیا؟ ابھی تو ابا جان سودا لینے بازار گئے ہوئے ہیں۔ یوں نہیں کئی بار جب کسی شے کی چاکی اس کو سامنے پایا، پرس میں ہاتھ ڈالا کہ اس میں تو روپے ہیں نہیں، پھر کیا ڈھونڈنے کو ٹٹول رہی ہوں، تبھی نئے کڑکڑتی نوٹوں سے انگلیاں مس ہو جاتی، جیسے ابھی ابھی کسی نے نئے براق نوٹ رکھ دیے ہوں۔ یہ سلسلہ میرے ساتھ کئی برس رہا، امی کو بھی نہیں بتایا، چپ رہتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا کوئی اور بھی میرے ساتھ رہتا ہے، ساتھ چلتا ہے، مگر میں اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ یوں بھی ہوا کہ آگے پیچھے کہیں ڈور، اگلے گھر، اگلے محلے یا اگلے گاؤں میں کوئی جاننے والا رشتہ دار، سہیلیاں یا امی ابا آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور میں ان سے کوسوں داور اپنے کمرے میں بیٹھی ان کی سب باتیں سن پا رہی ہوں۔ وہ جب بھی مجھ سے ملتے، کافی دن بعد جلد میں ان سے پوچھتی، فلاں فلاں وقت تم نے یہ باتیں کی تھیں نا؟ وہ چونک کر کہتے، ہاں کی تھیں، لیکن تمہیں کس نے بتایا ہے؟ میں نے خود سوان لی تھیں، کسی نے نہیں بتایا۔ میں جواب دیتی، جیسے ریڈیو آن کرتے ہی سینکڑوں میل دور کی آواز کی لہروں کو پکڑ کر سانا جا سکتا ہے، ایسے ہی اللہ نے میرے کانوں میں بھی پیدائشی طور پر کوئی خفیہ آلہ لگا دیا ہوگا جو دور کی لہروں کو پکڑ کر مجھے آواز میں سانا دیتا ہے۔ ایک روز خالی بیٹھی تھی، کوئی قریب نہ تھا، تبھی مجھے دو عورتوں کی آواز سنائی دی۔ ایک کہہ رہی تھی، نہ جانے اب کیسی ہے، ہم نے تو اس کو خادی کے سپرد کر دیا تھا، سانا ہے حافظ صاحب نے گود لیا تھا۔ دوسری کہنے لگی، ہاں چلو کسی دن ان کے گھر، اس کو دیکھنے۔ کیا کرو گی دیکھ کر؟ اللہ نے اس کا نصیب اچھا کیا، نیک لوگوں کے گھر پہنچا دیا ہے۔ میں نے پہ باتیں اپنی امی عالمہ خاتون کو بتائیں۔ وہ بولے، بیٹی یہ سچ ہے، اگر اللہ کی قدرت سے تجھ کو کوئی طاقت ملی ہے تو وہ چھوٹی نہیں ہے۔ وہ عورتیں جن کی آواز میں اور باتیں تم نے سنی ہیں، ان میں سے ایک نے تجھے جنم دیا ہوگا اور دوسری تجھ کو اللہ کے سپردال کرنے مسجد کے ملحقہ میدان تک آئی ہوگی۔ لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا اماں؟ یہ تو خادی جانے ہوگیان کی کوئی مجبوری، لیکن یہ اللہ کی قدرت کے جنہوں نے تو کر نہ دے کر تجھ کو یوں پھینک دیا، مگر خادی کی نظروں میں تو باتوکر ہوئی۔ خادی نے اس لیے پیار کیا ہے کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تبھی تو ایسی باتیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں۔ امی نے پھر تلقین کی، بیٹی میں مر بھی جاؤں تو کبھی نماز اور تلاوت مت چھوڑنا۔ ابا جان اب میرے فرض سے سبک دوش ہونا چاہتے تھے، حالانکہ میں شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ اس جانب میر ادھیان ہی نہیں تھا اور نہ شادی سے رغبت محسوس ہوتی تھی، پھر بھی اطاعت والدین کی خاطر میں نے ان کی بات مان لی اور میری شادی ان کے ایک عزیز سے ہو گئی۔ شوہر درمیانے درجے کے انسان تھے، ان کے ساتھ اچھا گزارا کر لیا، تاہم بچوں کی پرورش کے دوران عبادت میں پابندی باقی نہ رہی، یوں وہ تمام عنایات جو غیبی طریقے سے مجھ پر ہوتی تھیں ختم ہو گئیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ وہ سب کیا تھا